اب آپ کو بیان کریں گے برج سرطان کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز سے برج سرطان والے اپنے مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے اور اپنے اخراجات کو قابو میں کرنے کے حوالے سے حکمت عملی اختیار کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے تو اس عشرے کی 6 تاریخ کے بعد کا وقت آپ کے اندر جذباتی پن اور بڑھتے ہوئے غصے اور جلد بازی کے عنصر کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے دوران آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اور مالی معاملات کو انتہائی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں گے اور بہت سارے فیصلے بھی انتہائی سمجھداری کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے شروع کے دنوں میں آپ کی گفتگو کی صلاحیت خاصی متاثر کن رہے گی اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بھی قائم کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران قمر قران کرے گا عطارد کو اور قمر مقابلے کی نظر پہ ہوگا زحل کے ساتھ اور قمر تربیع کرے گا مشتری کو، اور اس عرصے کی 3 تاریخ کو مریخ تربیع کر رہا ہوگا نیپچیون کو۔ تو ان معاملات کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت آپ کے والدین کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات کے استوار کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے بنائے گئے پلانز کو تو ظاہر کر رہا ہے، لیکن آپ ان معاملات کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران عطارد تربیع کرے گا یورینس کو اور شمس مقابلے کی پوزیشن میں ہوگا زحل کے ساتھ، جس کے پیش نظر وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان دنوں میں کوششیں تو کرتے نظر آئیں گے اور ان معاملات پر اپنا وقت تو صرف کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان معاملات میں ان کو کامیابی ملتی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ مذہبی معاملات کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت خاصے محتاط رہیں کیونکہ آپ ان معاملات پر خاصی نکتہ چینی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہبی معاملات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی نئی نئی سوچیں اور نئے نئے خیالات بھی ابھرتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں قمر تسدیس کرے گا شمس کے ساتھ اور قمر مقابلے کی پوزیشن میں نظر آتا ہے یورینس کے ساتھ اور تربیع کی نظر پر ہوگا عطارد کے ساتھ، اور ان تاریخوں میں قمر آپ کے 5ویں گھر میں مقیم ہوگا جبکہ شمس جو ہے وہ تیسرے گھر میں بیٹھا ہوگا۔ تو برج سرطان والوں کو چاہیے کہ سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران بہت زیادہ احتیاط کریں اور لالچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ آپ ان معاملات سے کوئی بڑا منافع حاصل کرتے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ سیر و تفریح کا بھی پلان بنائیں گے لیکن ان معاملات کو حقیقی شکل دیتے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو اولاد کے معاملات کی طرف سے بھی کوئی بری خبر سننے کو مل سکتی ہے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے معاملات کو سمجھداری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان دنوں میں آپ ان معاملات کے حوالے سے غصے اور جلد بازی میں رہیں گے۔ برج سرطان والوں کو چاہیے کہ شراکتی معاملات کو فائنل کرنے سے پہلے اس بغور جائزہ لے لیں اور شراکتی معاملات کے حوالے سے لکھت پڑھت ضرور کر لیں تاکہ مستقبل میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ لکھت پڑھت کرنا آپ کے لیے زیادہ فائدے کا باعث بنے گا۔ اس عرصے کا وقت آپ کی عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے استوار ہونے کو ظاہر کر رہا ہے اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں طالب علم بھی اپنی تعلیم کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے اور تعلیمی معاملات کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند رہیں گے۔ کاروباری حوالے سے بات کی جائے تو یہ وقت کاروباری افراد کے لیے اتنا کوئی خوشگوار ثابت نہ ہوگا، ان کو کاروباری معاملات میں کچھ مشکلات کا سامنا رہے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4، 5 اور 9 ستمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 2 ستمبر کی ہے۔